الحمد لله كفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، جو صحابیوں نے رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم. ادب سے چمتی دنیا ہماری ہاتھوں کو سہات، ادب سے چمتی دنیا ہماری ہاتھوں کو سہات، موبائل کی طرح ہاتھوں میں اگر قرآن رکھتے ہم. انہیں کون بتائے قرآن کا مفہوم، انہیں کون بتائے قرآن کا مفہوم، انہیں کون بتائے آنکھوں سے چہروں کی تلاوت نہیں کرتے. صدر معزز، اساتذہ کرام، حاضرین محفل اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج جس عجیب سان موضوع پر مجھے لب خسائی کرنے کا اجازت مل رہی ہے وہ ہے عظمت قرآن. سورۃ الحشر میں اللہ رحمان فرماتا ہے اگر اس فرقان کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھو پھیلائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. میری عزیز ساتھیوں، رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے محبوب رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا. قرآن ایک مکمل اور جامع کتاب ہے. یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے اور تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا سر چشمہ ہے. قرآن اللہ کا وہ معجزہ ہے جس میں زندگی کا ہر ایک مسئلے کا حل ہے، مسئلے کا حل موجود ہے، جس کا اعتراف جاتی سائنس اور غیر مسلم بھی بارہا چکے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. قرآن کریم نازل کیسے دیا گزر چکی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں چھڑا برابر بھی فرق نہیں آیا اور نہ ہی کبھی آئے گی. قرآن کریم بیان کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. قرآن مجید کتابوں کے صدر خالی کے کائنات کا کمال دنیا کے لیے معجزہ فلاح کا راستہ سینوں میں محفوظ ہے جانے والا قلم، حق اور سچائی کا پیغام بنی نور، انسان کے لیے ہدایت اگر جیا کے پوری انسانیت کے لیے خیری. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. نے قرآن کریم کی تعلیمات کو اکثر فراموش کر دیا جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. کائنات ہمارے سامنے کائنات، قرآن کریم ہمارے سامنے کائنات کے راز کھولنا چاہتا ہے لیکن ہم 10 حرف نیکیوں زیادہ سوچنا ہی نہیں چاہتے. ماں و خورشید کے اسرار سمجھ لیتے ہم، ماں و خورشید کی اسرار سمجھ لیتے ہم، یا بھی ممکن تھا ستاروں کا سفر کر لیتے ہم. ہم نے قرآن کا مفہوم ہی نہیں سمجھا، ہم نے قرآن کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ورنہ ہم بیک وقت کئی منزلیں سر کر لیتے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں سلطان